بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سیرش ایک فارم میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتی تھی۔ ہر وقت خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ داؤد اسی فارم میں مینیجر تھا اور اس نے اپنی کلاس فیلو علینا سے شادی کی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا اوزار اور بیٹی زاریہ تھی۔ اوزار 2 سال کا جبکہ زاریہ 1 سال کی تھی۔ داؤد کی بیوی علینا کی زاریہ کی پیدائش پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوں داؤد اکیلا ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ داؤد بیٹا اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے، میں بہت بیمار رہتی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں کسی وقت بھی آنکھیں بند کر دوں۔ داؤد کی والدہ نزت بیگم نے کہا، مجھے علینا کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں آتی، جب کوئی اچھی لگے گی تو کر لوں گا شادی۔ میں بھی۔ داؤد یہ کہہ کر آفس چلا گیا۔ وہاں جاتے ہوئے اس کی ملاقات سیرش سے ہوئی تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنی ماں کی صبح والی بات آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے بار بار سیرش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ لنچ ٹائم اس نے سیرش کو کال کر کے بولا، مس سیرش، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آج آپ میرے ساتھ باہر لنچ کے لیے چلیں۔ جی سر، خیریت تو ہے نا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ سیرش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، سب خیریت ہے، بس تم پارکنگ میں آ جاؤ۔ داؤد نے کہا، جی سر، ابھی آئی۔ سیرش نے اپنا بیگ اٹھایا اور پارکنگ کی طرف چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ بس ریسٹورنٹ پہنچنے تک ہی صبر کر لو، داؤد نے کہا۔ داؤد کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو امی، داؤد نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ داؤد کی امی نے بس اتنا کہا اور آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہیلو ہیلو امی، ہیلو۔ داؤد پریشان ہو گیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کیا ہوا سر؟ سیرش نے پوچھا۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، داؤد نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھر پہنچتے تو اس کی امی زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ داؤد نے کہا، سر آپ آنٹی کو ہسپتال لے جائیں، میں آپ کے بچوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ سیرش نے کہا، شکریہ شکریہ سیرش۔ داؤد جی کہہ کر اپنی امی کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ واپسی اس کی رات گئے ہوئی۔ گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تو سیرش زوجار اور زاریہ کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دونوں بچے اس کو اسی طرح چمٹ کر سو رہے تھے جیسے ان کی ماں ہو۔ ان کے ساتھ داؤد واپس جانے لگا تو سیرش کی آنکھ کھل گئی۔ سر آپ لوگ آ گئے؟ سیرش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ نہیں کھایا تو کچھ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود لے لوں گا، اور رات کافی ہو گئی ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ نہیں کھایا تو کچھ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود لے لوں گا، اور رات کافی ہو گئی ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، تو میں پہلے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، داؤد نے کہا۔ نہیں سر، آپ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر آ جائیے، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں، اور میرے گھر والے پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سیرش باہر نکل گئی۔ داؤد فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تو کھانا دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ کھانا سارا اس کی پسند کا تھا۔ آپ کو کیسے پتا مجھے بریانی پسند ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے بریانی پسند ہے اور میٹھے میں رس ملائی؟ سر مجھے کیسے پتا ہوتا تھا؟ وہ تو گھر میں جس چیز کا سامان موجود تھا میں نے بنا دی، سیرش نے کہا۔ بچوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ داؤد نے پوچھا۔ نہیں سر، بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ، سیرش نے کہا۔ سیرش آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، سیرش نے کہا۔ اچھا سر، اب آپ سو جائیے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں کے پاس ہی سو جاؤ، میں گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں، داؤد نے کہا۔ سیرش بچوں کے پاس چلی گئی اور داؤد گیسٹ روم میں چلا گیا۔ داؤد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اسے سیرش بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کی سنجیدہ اداس آنکھیں اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسے سیرش کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ہمت نہ کر پایا تھا بچوں والے کمرے میں جا کر اس سے بات کر لے۔ صبح ناشتے کے بعد داؤد تیار ہو کر آیا تو سیرش بھی تیار تھی۔
زاریہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ داؤد کی امی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تو داؤد نے سحرش سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ سحرش نے اس کی طرف دیکھا اور بچے کو لٹا کر وہاں سے نکل گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے جانے دے، میں خود چلی جاؤں گی، سحرش نے کہا۔ دیکھیے سحرش، میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں۔ داؤد نے التجائیہ انداز میں کہا، جانتے ہیں آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سحرش نے غصے سے کہا، نہیں جانتا تو بتا دیں، اور سچ پوچھو تو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ داؤد نے کہا، تو سنیے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ڈائیورس ہو چکی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور جبکہ خامی مجھ میں نہیں تھی، اس نے اپنی خامی چھپانے کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سحرش رونے لگی۔ باقی آپ کی بات کا جواب میں اپنی امی سے بات کیے بنا کیسے دے سکتی ہوں؟ بے شک آپ اپنی امی سے بات کریں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں، داؤد نے کہا۔ آفس میں دونوں نے ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کی۔ اگلے 2 دن سحرش بھی آفس نہیں آئی اور فون بھی اس کا بند تھا۔ تیسرے دن دوپہر میں سحرش نے داؤد کو کال کر کے کہا کہ آپ اپنی امی کو آج رات کھانے پر میرے گھر لے آئیے، لوکیشن میں سینڈ کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی داؤد کی جان میں جان آ گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی امی کو سب بتایا اور ان کو تیار ہونے کا بولا۔ شام کو گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد داؤد اپنے بچوں اور امی کے ساتھ مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ سحرش کے بھائی اور امی نے ان کا استقبال کیا۔ سحرش نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ داؤد کو ایک ہمسفر اور اس کے بچوں کو ماں مل گئی۔ سحرش داؤد جیسے جیون ساتھی کو پا کر نہال تھی۔